چلو میں اب شروع کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 76. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اما بعد. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. وَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے تو یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی کیا ہے؟ کیوں نہیں جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور ڈرے تو یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب اس کو دیکھیں گے کہ ڈرنا کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے، ہم کو کس طرح ہم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یعنی اہل کتاب کیا تھے؟ دوسروں کا مال ناجائز کھانے کو کیا سمجھتے تھے؟ ضروری سمجھتے تھے. دوسروں کا مال کھانے کو جائز سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں سے کیا ہوا عہد پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی عہد پورا کرنے والا اور بندوں سے بھی عہد پورا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. وہ عہد توڑنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے عہد توڑوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. جیسا کہ ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے وعدہ کیا تھا ملنے کا، یا اس نے ایسا کہہ کے گیا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہیں پر انتظار کرتے رہے. کہیں پر ایسا آتا ہے کہ 3 دن انتظار کرتے رہے، کہیں پر ایسا آتا ہے کہ جو ٹائم اس نے بولا تھا وہ ٹائم پر 3 دن تک وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کھڑے رہا کرتے تھے تاکہ وہ آ جائے. پھر تیسرے دن جب وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بھی نہیں کہے، اور ہم اس جگہ رہتے تو کیا کرتے؟ ایک تو کھڑے ہی نہیں رہتے 3 دن، ہے نا، 10 منٹ سے زیادہ ہم کھڑے نہیں رہتے. اگر ہم 10 منٹ سے زیادہ کھڑے ہو گئے تو دنیا بھر کی باتیں اس کو سنا دیتے، ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، صرف کیا کہے کہ آپ کی وجہ سے آج مجھے بہت تکلیف اٹھانی پڑی. بس ایک چھوٹا سا جملہ جو کہ بہت ہلکی زبان سے انہوں نے وہ کہا، اور 3 دن تک انتظار کیا. تو وعدہ توڑنا بندوں سے بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا اللہ سے. جیسا کہ ہم کسی سے وعدہ کرتے نا کہ ہاں تیری یہ بات ہے میرے پاس امانت ہے، میں کسی سے نہیں کہوں گی. پھر ایسا کچھ ہو جاتا کہ ہم وہ کیا کرتے؟ لوگوں میں بیان کر دیتے اور پھر کیا کرتے؟ میرے منہ سے نکل گیا. تو یہ سب منہ سے نکلنے والی باتیں نہیں رہتی. یہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں رہتا ہے، بلکہ کس کا ڈر ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ بندوں کا ڈر ہمارے اندر بہت زیادہ پرورش پا گیا. اس سے اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں گھس نہیں رہا ہے. تو ہم کو پہلے انسانوں کا جو ڈر ہے، لوگوں کا جو ڈر ہے وہ نکالنا پڑے گا، اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں بٹھانا پڑے گا. تبھی ہمارے دل جو ہے اطمینان پائیں گے اور سکون میں رہیں گے، اور اللہ جو چاہیں گا وہ ہم آسانی سے کر سکیں گے. اگر ہمارے دل میں بندوں کا ڈر رہے گا نا تو ہم وہ نہیں کر سکیں گے جو اللہ چاہیں گے، ہم وہ کریں گے جو بندے چاہیں گے. سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ تو تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بس متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. متقی یعنی پرہیزگار. پرہیزگار سے مطلب برائی سے پرہیز کرنے والے. جیسا کہ ہم بیمار ہو جاتے تو ہم بولتے ہیں نا اس چیز سے پرہیز کرنا، یعنی کسی کو دہی سے پرہیز کرنا رہتا ہے، کسی کو پھلی دانے سے کرنا ہوتا ہے نا، کسی کو گوشت مچھلی سے کرنا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں اس کو نقصان پہنچاتی. اس لیے ڈاکٹر بولتا ہے نا اس سے پرہیز کرنا. تو جو گناہ ہم کو نقصان پہنچاتے اس سے ہم کو پرہیز کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کو بولتے ہیں پرہیزگار، جو گناہوں سے پرہیز کرتے اور نیکی کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے، تاکہ ان کی صحت، ان کی جو روح ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہے. جیسا کہ ہم کو ڈاکٹر نے بولا کہ گوشت مچھلی نہیں کھانے کا، اس سے پرہیز کرنے کا. ہم نے کیا کرے؟ اس نے کیا سادہ کھانے کا، جیسے دال چاول کھچڑی ہم کھا سکتے، لیکن گوشت مچھلی ماس آپ نہیں کھانا، اس سے نقصان ہو گیا، اس سے پرہیز کرنا. اور ہم نے کیا کیا؟ اس سے پرہیز کیے، اور جو ہمارے مفید کا کھانا تھا وہ ہم نے کھائے. تو ہماری باڈی توانائی ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ ہماری باڈی میں اندر صحت آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اگر ہم ڈاکٹر نے منع کیا گوشت مچھلی کھانے کا اور دال چاول کھانے کا کہا، تو ہم نے کیا کرے؟ دال چاول کو چھوڑ دیے اور مچھلی ماس کھانے شروع کر دیے، تو ہماری باڈی بیمار پڑ جائیں گی، کیونکہ ہم کو اس نے پرہیز کرنے کا کہا. تو ویسی ہماری روح ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرو تو تمہاری باڈی جو ہے صحت مند رہیں گی، تمہاری روح جو صحت مند رہیں گی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، تو ہماری جو روح ہے وہ مر جاتی ہے، اور روح مر گئی تو کوئی بھی اللہ کی بات جلدی سے دماغ میں نہیں بیٹھتی. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، پرہیزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہ کرے اس کی عاقبت کیسی اچھی ہو سکتی ہے.
न आखिरत उसकी कैसी अच्छी होंगी जिससे अल्लाह मोहब्बत ना करे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे आयत नंबर 77। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीलन उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामह वला युज़क्किहिम वला हुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के एवज थोड़ी सी कीमत ले लेते हैं, वो लोग हैं कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और अल्लाह क़यामत के दिन ना उनसे बात करेगा और ना उनकी तरफ देखेगा और ना उन्हें पाक करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब इस आयत में अल्लाह ताला हमको क्या समझाना चाह रहा है, इसको हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह, कि अल्लाह ताला ने लोगों के बारे में क्या खबर दी है कि दुनियावी हकीर फायदों के उसूल के लिए झूठी कस्में खाते हैं। यानी कि देखो, व्यापारी भी अपना माल बेचने के लिए झूठी कस्में खाता। जब हम हम क्या करते हैं, कुछ राज फाश कर देते हैं ना, फिर पता चल जाता है कि इसने ये राज फाश करी, हम पकड़े जाते हैं जब, है ना, ऐसा होता है ना कि कोई गलत काम कर ले, फिर हम पकड़े गए, तो हम क्या करते, कस्में खा के अपने आप को बचाना शुरू कर देते। तो वो क्या होती है, झूठी कस्में होती है। लेकिन एक कसम ऐसी भी है कि जिसकी आदत होती है, जैसे कि मक्का वालों की आदत थी ना, मक्का में वो अल्लाह करते ना, अल्लाह की कसम, एक आदत बन गई थी उनकी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, कसम की कि तुम कसम से कुफारा देना होगा, कसम अगर खाते होंगे कोई बात पे तो उसको पूरा करना होगा, अगर नहीं तो उसका कुफारा भरना होगा। तो उन लोग इतना डरते थे कि हमारी आदत होगी, हम कैसे, आदत को छोड़ना इतना आसान नहीं होता ना, बहुत मुश्किल से आदत छूटती है। तो वो कोशिश तो करते हैं और डरते भी उतने ही थे। फिर अल्लाह ताला ने कहा, तुम जो कसमें खाते हैं बाद में, उसकी पकड़ नहीं होगी, लेकिन जो तुम पक्के इरादे से कसम खाते हैं तो वो उसकी पकड़ हो जाएंगे। जैसा कि अब दुनिया के फायदे हासिल करने के हम क्या करते हैं, अगर हमको कोई चीज बेचना है या किसी को अपने आप पर यकीन दिलाना है, तो हम क्या करते हैं, झूठी कस्में भी खा लेते ताकि वो आगे वाला यकीन कर ले, है ना। अब कसम खाने की इजाजत बिल्कुल भी कम दी गई है, मतलब दी गई है लेकिन बहुत ज्यादा कम दी गई है। सिर्फ अल्लाह की खा सकते हैं हम, बहुत ज्यादा अगर जैसा कि रिश्ते नाते में तोड़ हो रहा हो या कोई बड़ा ऐसा मसला आ गया है कि बिल्कुल उसका खात्मा ही नहीं हो रहा है, उसका खात्मा करना है, ये सब माशरे में खराबियां बर्बादियां हो रही है, लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, तो ऐसे मामले में अगर हमको कसम खाना पड़े तो हमको इजाजत है कि हम सिर्फ अल्लाह की कसम खाएं। बाकी किसी की भी कसम खाना, जैसे कि कहते हैं कुरान की कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, है ना, भाई की कसम, ऐसी कसमें खाना शिर्क है। ठीक है, तो हमको कसम से भी अब परहेज करना होगा, और किसी की आदत है तो वो आदत को छोड़ने की कोशिश करे, वो कोशिश करते रहेगा छोड़ने की, और वो धीरे धीरे करके छूटेंगी, तो जितने दिन में छूटेंगी अल्लाह ताला उतने दिन तक उसको नेकिया देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कोशिश कर रही थी उस चीज को छोड़ने की, लेकिन आदत की वजह से वो नहीं छूट रही थी। लेकिन अगर हम ऐसा बोल दें नहीं, हमारी आदत ही अब छूट ही नहीं सकती, ऐसा फैसला ही सुना दे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और अल्लाह ताला ऐसी बातों को कबूल भी नहीं करता कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात नहीं जो नामुमकिन है, हर चीज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए अब कोई बात के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता, कोई बात के लिए कम मेहनत करना पड़ता, लेकिन वो चीज होती है मेहनत करने पे। कुछ बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हार नहीं होती अगर जिसने कोशिश करना शुरू कर दिया तो। फिर आगे है, अल्लाह ताला यानी दुनिया की हकीर फायदों के बदले वो झूठी कस्में खाते हैं और अल्लाह के किए हुए अहद और फरमान का पास और लिहाज नहीं रखते कि उन्हें आखिरत में कोई भलाई नसीब नहीं होगी। ऐसे लोगों को कोई भी भलाई नसीब नहीं होगी जो अहद की पाबंदी नहीं करता है। देखो, हम कितनी बातें सुनते आ रहे हैं ना, अब देखो अहद के बारे में भी आ रहा है, अगर हम किसी से अहद करें तो फिर उसको ता कयामत हमारी मौत तक उसको निभाए, नहीं तो फिर हम अहद ही ना करें। जैसा कि एक सहाबी के बारे में हमने पढ़े थे कि एक सहाबी थे, जब वो जंगे तबुक से आ रहे थे, एक दर्रा था, दर्रे के नीचे से गुजर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में वो सहाबी थे। तो मुनाफिक ने एक तदबीर की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़बिल्ला यहाँ पे हम खत्म कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए कि ये मुनाफिक है, मुनाफिकों के नाम बता दिए। पहले अल्लाह ताला ने क्या करे, कुरान मजीद में मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला ने बताया, लेकिन नाम लेके नहीं बताया। कैसे बताए कि इनकी निशानियां बताई गई कि ये ऐसे ऐसे निशानियां जिसमें पाए जाएंगी वो मुनाफिक है। तो लेकिन ये जब उन्होंने ऐसी तदबीर की थी कि नबी की गर्दन कलम कर देंगे, नौज़बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह,
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لے کر بتا دیا تھا نبی کو کہ یہ منافقین ہے اور یہ آپ کو مارنے کے در پہ ہے. تو وہ صحابی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ یہ منافق ہے. نبی نام بتائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس صحابی سے, نام مجھے برابر یاد نہیں آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا تھا, تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ نام بتائے اور اس کو راز رکھنے کے لیے بتائے کہ یہ منافق ہے, یہ نام کے. وہ پہچانتے بھی تھے ان کو, اور ان کا کہ عام جنتا پہ اس کو عام مت کرنا, کسی کو بولنا مت, اس کو امانت رکھا. انہوں نے اپنی موت تک کے, ان کو جب تک فوت نہیں, جب تک کہ انہوں نے اس کو امانت رکھا اور کبھی نہیں کہا, اور اس راز کو لے کر وہ دفن ہوئے. تو اس میں حضرت عمر کو بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کے منافقوں کے نبی کو بتایا, نبی نے ان کو امانت رکھنے کو کہا اس صحابی کو. تو جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے, اب خلیفہ کا زور کتنا رہتا نا, وہ تو کسی سے بھی کچھ بھی اگلوا سکتے نا, لیکن وہ زور زبردستی نہیں کرتے تھے ان کو. نبی نے تم کو امانت رکھنے کو کہا تو بالکل اس کو امانت رکھو, لیکن وہ اتنا پوچھتے تھے کہ منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے. اتنے بڑی بڑی نیکی کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, میں اتنا گنہگار ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا. اور ہم کتنے نیڈر ہو جاتے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ معافی کر دے, ہم بہت نیک ہے, ہمارا تو سب اچھا ہے. ہم کو نا دنیاوی مال ہمارے کھاتے میں آتا گیا نا, اگر ہمارے شوہر کا دھندا اچھا چلتے گیا نا, ہم بہت خوش و خرم رہتے. ہم سمجھتے اللہ تعالیٰ ہمارے سے بہت خوش ہے اور ہمارے گھروں میں برکت نازل ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. تو میں تو یہ اپنی طرف سے بولوں گی, میں نے کسی میں پڑھی نہیں, میں اپنے دماغ سے ہی بات کر رہی ہوں کہ دے کر اللہ تعالیٰ آزمائے نا, اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ اللہ لے کر آزمائے. کیسا لے کر آزماتا ہے نا, تو ہم خود بخود اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. مصیبت آتی ہے تو ہم کو اللہ یاد آتا ہے نا, اور کوئی یاد نہیں آتا. لیکن جب خوشحالی آتی ہے نا, وہی اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ خوشحالی ایسی خوشحالی نہ دے, دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ایسی خوشحالی نہ دے کہ ہم تجھ کو بھلا دے, اور اتنا مال نہ دے کہ اس کو سنبھالنے میں ہم تیری یاد کو بھلا دیں, یا تیرے طرف آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہ ہو. جب مال زیادہ آ جاتا تو کام بڑھ جاتا, اور نماز کے لیے کسی کو فرصت نہیں ہوتی ہے, ذکر کے لیے کسی کو فرصت نہیں ہوتی. دنیا کا مال کماتے, تھک کے رات میں سو جاتے. تو اتنا مال بھی نہ دے کہ اللہ میں تیرے سے دور ہو جاؤں, تو اپنے قربت میں ہم کو رکھ, اور تو اپنے نزدیک ہم کو بلا لے. تو ایسی بھی ہم کو دعا کرنی چاہیے. پھر آگے ہے نہ اللہ تعالیٰ اس سے نہ بات کریں گا نہ ان کی طرف دیکھیں گا. دیکھو اب قیامت کے دن اللہ کا ہی چلیں گا. دیکھو دنیا میں ہمارے کو اختیار ہے تو ہم اپنا چلا لیتے, اگر ہم غلط بھی ہے تو ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لیتے ہیں, لیکن قیامت کے دن غلط ثابت ہوگا اور حق ہو کے رہ جائے گا, اور ہر نیک انسان کو اس کا کیے کا بدلہ دیا جائے گا. یہاں پہ کیا ہوتا معلوم ہے, جو نیک ہوتا ہے بیچارہ صبر کرتا ہے, اس پہ ظلم زیادتی ہو جاتی ہے. بیچارہ جو نم کے چلتا ہے, جھک کر چلتا ہے, اس کی پیٹھ کو پائیدان بنا دیا جاتا ہے. تو ایسے قیامت کے دن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے انصاف سے فیصلہ کریں گا کہ ایک دھاگے کے برابر بھی کسی سے نا انصافی نہیں کریں گا اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کریں گا اور اس کی طرف دیکھیں گا بھی نہیں. اب جس کے ہاتھ میں انصاف کی ڈور ہے, جو حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا, وہی ہماری طرف نہ دیکھے اور وہی ہم سے بات نہ کرے, تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ آج بھی ہم پہ مصیبت آتی تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس ہی جاتے ہیں نا. تو ایسی حرکت بھی نہیں. دیکھو ہم انسان میں ایسا نہیں بولتے کہ ہم سے گناہ نہیں ہو سکتے, ہوتے ہم سے بھی گناہ, لیکن گناہ ہونے کے بعد ہم کو احساس ہونا, ہم اس پہ ندامت ہونا, اس میں شرمندہ ہونا, اور اس چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا, اور توبہ کرتے رہنا, ہماری اصلاح کرتے رہنا, اپنے آپ کی ہم توبہ کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائی کہ ہم نے توبہ کی. اور ایسے بھی لوگ ہیں جس کو دنیا بھر کی مصیبت آنے کے بعد بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے. تو یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ذرا سی مصیبت جو آ گئی کہ ترنت اللہ کی طرف پلٹ جائے, ہم سمجھ جائے کہ ہم غافل ہو گئے تھے, اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی, ترنت اللہ کی طرف لوٹائے, 2 رکعت نماز پڑھے, توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے. اور ایک معمول بھی ہونا چاہیے, اور ہمارا ایک معمول ہونا چاہیے کہ ہم کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحت الوضو جو اپنے پڑھتے تھے حضرت بلال پڑھتے تھے, تو اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا. اور ہماری نمازوں میں 1-2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر توبہ کرنی ہی چاہیے ہم کو. اور ایسا نہیں کہ صلاۃ التوبہ پڑھ لیے تو ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ لیے, ہماری توبہ ہوگی, ہمارے سب گناہ معاف ہوگی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ توبہ کرنے کے جس بات کے لیے ہم توبہ کر رہے اس گناہ کو ہم دوبارہ نہ کریں, تو ہی سمجھنا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی. اگر ہم نے توبہ کی پھر وہی گناہ کرے, پھر توبہ کرے پھر وہ گناہ کرے, تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی. دیکھو ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے تو ہم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. جیسا کہ ایک مثال دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے. ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے
سمجھایا ہے کہ ایک انسان ایک اونٹ پر کچھ سامان لے کے جاتا ہے. جیسے پہلے کیسے اونٹ پہ سفر ہوتا تھا نا, اس کے اندر اناج کھانا پینا سب ان کے اس پہ ہوتا تھا, ساتھ میں رہتا تھا. اب وہ سامان سے بھرا ہوا, کھانے پینے سے بھرا ہوا, کپڑے لتے سے بھرا ہوا اونٹ رہتا تھا, اس پہ سوار ہوتے تھے. پھر وہ ایک بار جنگ بیابان میں جاتا ہے وہ آدمی اور اونٹ کو وہیں رکھتا ہے اور وہ لیٹ جاتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی. اب اونٹ نکل جاتا. اب کیا ہو گیا, اب تو سب چلا گیا. اب کیا بیابان میں نہ پیدل اتنا لمبا سفر کر سکتا, وہ کھانا بھی نہیں, پانی نہیں, کچھ نہیں. تو اب اس کی جان پہ آ پڑی. اب وہ اس کو سمجھ گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں. اب وہ بہت پریشان بہت ڈھونڈا لیکن اس کا اونٹ کہیں نہیں ملا. اس کو یقین ہوگا کہ میری موت پکی ہے. اب کیونکہ بنا کھائے پیے تو انسان زندہ رہے نہیں, پتا نہیں کتنے دن رہیں گا, 4-5 دن بہت ہے نا, اس کے بعد تو مرنا ہی ہے اس کو. تو وہ ایسا سوچ لیا. پھر اچانک اس کو اس کا اونٹ واپس مل گیا. اور وہ دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس کے منہ سے کیا کلمات نکلے, الٹ کلمات نکل گئے. یعنی ہم بولتے ہیں نا تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں, تو اس نے کہہ دیا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. تو ایک خوشی کے مارے اتنی خوشی ہو گئی تھی اس کو کہ اس کو جملہ, اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, اس کو جملہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ میں کیا بولوں. تو اس طریقے سے انہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا, لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ ایک اگزامپل دے کے سمجھا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ جب تم توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتے ہو تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. تو ہم کو بھی توبہ کر کے اللہ کی طرف بار بار پلٹنا ہے. بھلے ہم کتنے بھی نیکیاں کرتے ہو, کتنا بھی استغفار کرتے ہوں گے, دن بھر ذکر کرتے ہوں گے, کچھ بھی کرتے ہوں گے, تو بھی ہم کو توبہ کرنا ہی ہے. دیکھو حضرت عمر کتنے بڑے صحابی, ان کے نام کے اوپر لکھ کر آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہے نا, اللہ ان سے راضی ہے ان سے راضی ہوئے. تو وہ ان کی مثالیں ملتی تو کہتے کہ اگر آسمان سے آواز آ جائے کہ سارے دنیا کے لوگ جنتی اور ایک دوزخی, تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں. ہم سمجھتے کہ ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے, ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے. نہیں, ہم جنت ہمارے اعمال سے خرید ہی نہیں سکتے. اتنی قیمتی جنت ہے کہ ہمارے اعمال کے بدلے وہ مل ہی نہیں سکتی. اللہ اپنی رحمت سے ہم کو اگر دے دے تو ہم کو جنت کی دعا بھی کرنا ہے اور ایسے عمل بھی کرنا ہے, اور توبہ تو ہم کو کرنا ہی ہے, ڈیلی کرنا ہے انشاءاللہ. اور یعنی ان سے شدید ناراض ہوں گا, گناہوں سے ان کو پاک کریں گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ خوب ناراض رہیں گا اور ان کو دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے گا. اب دیکھو حدیث کی دلیل آ رہی ہے اس میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اس مقصد کے لیے قسم کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کریں گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیات نازل فرمائی. یعنی کوئی ایسی نیت کر لے کہ میں اس کا مال ہڑپ لوں گا, یعنی ایسی قسم کھا لے, قسم کھا کے نہیں بولتے, بہت غصہ آتا ہے, قسم اللہ کی کہ اس کے مال کو میں برباد کر دوں گا یا پھر اس کے مال کو میں ناجائز طریقے سے کھا لوں گا. تو ایسے لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا غضب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر اس کی تصدیق بھی فرمائی ہے. کون سی آیت ہے؟ آل عمران کی 77 نمبر کی آیت ہے, جو کہ ابھی ہم نے پڑھی. پھر سے ایک بار میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں, وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کریں گا اور نہ ان کی طرف دیکھیں گا اور نہ انہیں پاک کریں گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر آگے ہے, ابو وائل کہتے ہیں کہ اتنے میں سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے پوچھا, عبد الرحمن یعنی ابن مسعود, ان کا اصلی نام کیا؟ ابن مسعود کا اصلی نام تھا ابو الرحمن, تم سے کیا بیان کر رہے تھے؟ ہم نے کہا انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اشعث رضی اللہ عنہ کہنے لگے, یہ آیت تو میرے ہی معاملے میں اتری تھی. میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا, میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثبوت پیش کرو ورنہ اس سے قسم لی جائیں گی. میں نے کہا, اے اللہ کے رسول, وہ تو قسم کھا لیں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اس لیے قسم کھائی کہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے, تو اللہ سے اس حال میں ملیں گا کہ
अल्लाह उस पर गजबनाक होगा। फिर और एक दलील है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उबई औफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने अपना सामान तिजारत बाजार में लाकर रखा, फिर कसम खाकर कहा कि मुझे इस सामान के इतने रुपए मिल रहे थे, हालांकि इतने रुपए मिल नहीं रहे थे। यानी किसी को बेचना होता ना, अब कोई 10 लाख के प्लाट रहता तो उसको क्या बोलता हूँ 8 लाख में दे देता। हम क्या बोलते हैं, अल्लाह की कसम मुझे तो किसी 12 लाख में मांगा था, या फिर मुझे किसी ने 15 लाख में मांगा था। ऐसी वो कसम खाए और झूठ बोले तो ऐसे लोगों पर भी अल्लाह का बहुत बड़ा गजब नाजिल होगा। इसमें क्या बताई जा रहा है कि एक शख्स ने अपना सामान तिजारत बाजार में लाकर रखा, फिर कसम खाकर कहा कि मुझे इस सामान के इतने रुपये मिल रहे थे, हालांकि इतने रुपए नहीं मिल रहे थे। कसम खाने के मकसद ये था कि कोई मुसलमान धोखा खा ले और उसको खरीद ले, यानी दुनिया का माल उसे मिल जाए। इस मौके पर ये आयत भी नाजिल हुई थी। वो बयान करे कि ये आयत इस मामले में नाजिल हुई, वो साहबी बयान कर दी, हदीस है यही वाली आयत 77 नंबर की। फिर दूसरी दलील है, सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ना तो कलाम करेंगे और ना कयामत के रोज उनकी तरफ देखेंगा और ना उनको पाक करेंगा और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल वो कौन है? वो तो नाकाम और खसारा पाने वाले हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को 3 दफा दोहराया, फिर फरमाया, अपने कपड़े को टखनों से नीचे लटकाने वाला। 3 लोग हैं जिस पे अल्लाह ताला गजबनाक होगा, ना बात करेंगे ना देखेंगा उनकी तरफ कयामत के दिन। सबसे पहले है अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाने वाला। वो जेंट्स के लिए बातें हैं, अभी उल्टा हो गया, जेंट्स टखनों के नीचे पहनते हैं पैंट और औरतें जो पैंट पहनती है वो टखनों से ऊपर पहनती है। तो औरतों के लिए टखने के नीचे है और आदमी के लिए टखने के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे आदमियों की बात हो रही है। अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाने वाला और अपने सौदे को झूठी कसम के साथ बेचने वाला और एहसान करके जतलाने वाला, यानी टखनों के नीचे पैजामा पहनने वाला। दूसरा, अपने सौदे को झूठी कसम खाकर, अपने माल को मतलब झूठी कसम खाकर बेचने वाला। और तीसरा है किसी पर एहसान कर जतलाने वाला। खास तौर से हमारे घर की काम वालियों पर होता है ये, मैंने देखी हूँ कि उसको हमने कुछ माल दे दिए है ना, 10-15 हजार रुपए देकर उसको कुछ झोपड़ा झापड़ा जो भी हमने बनवा दिए, फिर वो हमारे यहाँ अच्छे से काम करे तो ठीक। अगर हमारे यहाँ से काम छोड़ दी तो हम उस पर हमारे एहसान जतलाना चालू कर देते कि मैंने तेरे साथ इतना अच्छा मामला करी, तूने उसका बदला क्या दी, है ना। या फिर हम सदका खैरात ज्यादा देते होंगे, माल वगैरह ज्यादा देते हैं और एक बार हमने एक ज्यादा का काम बता दी लेकिन उसने साफ मना कर दी, तो हम उसको तुरंत बोलते मैंने तेरे पे कितने एहसानात किए, तू परेशान होती थी मैं तुझे माल से मदद करती थी, आज मुझे काम की मदद चाहिए तो तू नहीं कर रही। तो ऐसे एहसान जतलाने वाले को भी अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नापसंद है। ठीक है, हम जो भी पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह हमारे अंदर कोई आदत पाई जाती है तो एक एक करके हम इंशाल्लाह निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमको पढ़ के सुन के बैठना नहीं, हमको अमल करना है। जब हम अमल करेंगे और जब बाहर निकलेंगे तो अल्लाह ताला हमको खूब तरक्की अता फरमाएगा और हमारी बात भी आगे बढ़ेंगे और लोग सुनकर अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम अमल नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों को बताते रहेंगे तो हमारी बात का कोई असर किसी पर भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे अदी बिन उमेरा कुंदी बयान करते हैं कि कुंदा के अमरुल कैस बिन आबिस नामी एक शख्स ने हजर मौत के एक शख्स से जमीन के बारे में अपने झगड़े को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरमी शख्स से कहा गवाही पेश करो, मगर उसके पास कोई गवाही नहीं थी। फिर आपने अमरुल कैस से कहा तुम कसम खाओ। हजरमी ने अर्ज की अल्लाह के रसूल, अगर आप इसे कसम के जरिए मौका दे देंगे तो रब काबा की कसम वो मेरी जमीन को ले लेगा, यानी उसको पता होगा नहीं कि झूठा है करके खा लेगा कसम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी का माल नाहक लेने के लिए झूठी कसम खाई तो अल्लाह ताला से इस तरह मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज होगा। जिसने अपना माल नाहक लेने के लिए कसम खाई तो अल्लाह ताला से इस तरह मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज होगा। इस हदीस के एक रावी रजा बयान करते हैं कि इस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई। यही वाली आयत जो हमने अभी इसकी तशरीह कर रहे हैं, वो इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि ईमानहिम समानन कलीला, बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के एवज थोड़ी सी कीमत लेते हैं। अमरू कैस ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, जो इसे तर्क कर दे उसे क्या मिलेगा? फरमाया है जन्नत।
تو اس نے عرض کی اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے میں نے ساری زمین اس کے لیے چھوڑ دی، ایک جنت کے بدلے، جو کہ ہم کو بھی جنت ہونا، لیکن ہم کو کیسا ہونا، دنیا ہونا پہلے، اس کے بعد مریں گے تو پھر آ کر زندہ ہے تو ہم کو دنیا ہونا، اور مر جائیں گے تو ہم کو جنت ہونا، ایسا نہیں، زندہ ہے تو ہم کو جنت کمانا ہے، دنیا کے بارے میں ہم کو نہیں سوچنا ہے، ہم کو جنت کما کے جانا ہے۔ جب ہم کو کہیں ہم باہر کام کرتے تو ہمارے پاس مال آتا ہے نا، تو ہم بازار میں جا کے کچھ خرید سکتے، ویسے ہی ہم ابھی دنیا میں ہیں تو ہم کو جنت کمانا ہے، تاکہ وہاں نیکیاں کمانا ہے، یہاں ہم کو یہاں پہ رہ کے نیکیاں کمانا ہے، تاکہ ہم وہاں جا کے جنت کو لے سکے۔ ہم لے تو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو ضرور عطا فرمائیں گے اگر ہم کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ایک دلیل ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام کریں گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت دیکھیں گا، اور نہ انہیں پاک کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جو اپنے پاس موجود زائد پانی سے مسافر کو روکے، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، پانی بھرنے میں بھی ضرورت سے زیادہ پانی گھر میں لا کے رکھ دیتے، اور جس کو بیچاروں کو ضرورت کے مطابق بھی کسی کو لے نہیں دیتے، اتنی زور زبردستی کرتے۔ پانی کی قلت جہاں ہوتی ہے نا، وہاں دیکھنا یہ سب ملے گا کہ جس کو زبان میں اور جس میں زور رہتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، لڑ جھگڑ کے گھس کے اندر پورا پانی ہیٹ لیتا ہے، اور بیچاروں کو ضرورت سے زیادہ لے لیتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو ضرورت کے مطابق بھی نہیں ملتا، تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گا، اور نہ ہی روز قیامت ان سے بات کریں گا۔ اور دوسرا شخص ہے جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچے، عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچے۔ کہ عصر کے بعد کا کیوں آیا، کیونکہ عصر کے بعد جو ہے کیا خرید و فروخت زیادہ ہو جاتی ہے نا، شام کے ٹائم لوگ بازاروں میں زیادہ جاتے ہیں، کیونکہ دھوپ ہوتی ہے دوپہر میں تو کوئی نہیں جاتا، صبح کے وقت بھی اتنے لوگ نہیں جاتے، لیکن جب شام ہوتی نا، جیسے 4 ساڑھے 4 5 بجتے تو زیادہ تر لوگ بازار جا کے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اس لیے عصر کے بعد والی بات اس لیے کہی گئی کہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچے۔ اور تیسرا کون ہے، تیسرا ہے وہ شخص جو کسی امام کی بیعت کرے، اب اگر وہ امام اسے مال دیتا رہے تو بیعت کو پورا کرے، اگر نہ دے تو اسے پورا نہ کرے۔ امام یعنی کوئی بڑا امام، یعنی ہم کیا سمجھتے، مسجد میں جو نماز پڑھاتے امام تھا وہ سمجھتے، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن امام کو مطلب ہمارے گھر میں امام کون ہے، ہمارے گھر کے بڑے جو بھی ہوں گے۔ اب کسی کے گھر میں سسر ہوں گے تو وہ امام ہے، کسی گھر میں ساس ہوں گی تو وہ ہے، یا کسی کے گھر میں دونوں بھی نہیں رہتے تو شوہر ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ امام ہوتے ہیں۔ امام کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ماتحت رہنا، جیسا کہ ہمارے شوہر کے ماتحت ہم ہیں نا، تو ہمارے امام ہوئے۔ تو ایسے امام وہ ہم کو اگر اچھا دیتے رہے، اچھا پہناتے رہے، اچھا کھلاتے رہے، ہم بہت ان کی تعریف کریں گے، نہیں بہت اچھے، یہ تو ایسے ہے ویسے، جہاں وہ روک لیے تو ہم کیا کرتے، ان کی برائیاں کرنا چالو کر دیتے۔ ایسا گھر کے امام نہیں، ایسے گھر کے کوئی بھی رشتے دار، اگر کوئی رشتے دار ہم کو برابر فنکشن میں بلاتے رہے، تحفے تائف دیتے رہے، عزت مان ٹھان سب دیے، تو ہم اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ جہاں انہوں نے روکھا پن شروع کر دیا تو ہم ان کی برائی شروع کر دیتے۔ تو یہ ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ بالکل بھی محبت نہیں کرے گا، مطلب ان کے نظر رحمت قیامت کے دن نہیں دیکھیں گا، اور ان سے روز قیامت کے دن نہ بات کریں گا، نہ ان کی طرف دیکھیں گا، نہ انہیں پاک کریں گا۔ یہ 3 لوگ کون سے، ایک بار پھر سے میں دہراتی ہوں۔ ایک وہ شخص جو اپنے پاس موجود زائد پانی سے مسافر کو روکے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ شخص جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچے۔ نمبر 3، تیسرا وہ شخص جو کسی امام کی بیعت کرے، اب اگر وہ امام اسے مال دیتا رہے تو بیعت کو پورا کرے، اگر نہ دے تو اسے پورا نہ کرے۔ یعنی کوئی ہم کو سب کچھ دے رہا ہے تو ہم اس سے بہت میٹھے میٹھے رہ رہے، اس کے ہر کام کر رہے، لیکن جہاں اس نے دینا بند کر دیا تو اس سے ہم بھی روکے ہو گئے، ہے نا۔ تو ہم کو اگر دنیا میں اگر بدلا ہونا تو پھر یہ سب ہم کر سکتے، اگر ہم کو آخرت میں ہونا تو ہم کو دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ دیکھو ہم کسی بھی ہم احسان بھی کرتے نا تو ہم یہ سوچتے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کری تو اب یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرنے کو ہے نا، ایسا سوچ لیتے۔ تو ایسی نیت کر کے نہیں، ہم ایسی نیت کر کے کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرے، اللہ تعالیٰ یہ میں تیرے رضا کے لیے دے رہی ہوں، میرے کو اس کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ جیسا کہ معائشہ جب ایک دن میں 10-10 ہزار روپے وہ صدقہ کرتی تھی، وہ خود روزے سے رہتی تھی لیکن خود کے لیے بچانے کا ان کو یاد نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار روزے سے تھی، 10,000 روپے کی رقم آئی، ان کے بھانجے نے بھیجے، عبداللہ نے، اسما کے بیٹے عبداللہ نے
تو انہوں نے کیا کہ ایک ہی دن میں پورا صدقہ کر دیا. وہ مال کو رکھتے نہیں تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ میرے امت کا فتنہ سب سے بڑا کیا ہے؟ مال ہے. تو وہ مال کو رکھتے نہیں تھے, ترنت صدقہ کر دیتے تھے. تو وہ اس دن روزے سے تھی اور پورا صدقہ کر دی کہ پلو انہوں نے جھٹک لیا. تو ان کی جو ساتھ میں جو رہتی تھی, ان کی جو لونڈی جو بولتے ہیں کام والی, تو اس نے کہا کہ اپنے لیے تو کچھ بچا لیتی, آج تو اب روزے سے. تو انہوں نے کہا پہلے مجھے بتاتی تو میں تھوڑا روک لیتی, کہ ان کو یاد ہی نہیں تھا, خود کے بارے میں نہیں سوچتے تھے, اس لیے خود کے بارے میں یاد نہیں تھا. اور ہم کو کیا ہوتا ہے, دوسروں کے بارے میں یاد نہیں رہتا ہے, کیونکہ ہم دوسروں کے بارے میں نہیں, اپنے خود کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم کو خود کے بارے میں برابر یاد رہتا ہر چیز کے بارے میں, دوسرے کے بارے میں نہیں رہتا. کیونکہ ہماری عادت میں رہتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں زیادہ سوچتے, دوسرے کے بارے میں کم سوچتے. اس میں آپ لوگوں کو نصیحت نہیں کرتی یہ بات, بلکہ اس میں خود بھی شامل ہوتی ہوں کہ ہر انسان کی یہ ایک عادت بنی ہے. تو ہم کو کیسی عادت بنانا, جیسے صحابیات اور صحابہ کی تھی. جیسا کہ عائشہ کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ صدقہ کرتی تھی تو اپنے آپ کو بھول جاتی تھی, اور پورا مال انہوں نے کیا کیے, صدقہ کر دیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا ہے بجیے. ہاں ماشاء اللہ, ہاں ہاں ٹھیک ہے, یہ آیت پوری کر کے میں کر دیتا ہوں. ہاں تو میں یہ بول رہی تھی کہ عائشہ جب صدقہ کرتی تھی تو کسی سے کچھ نہیں لیتی, مطلب وہ اتنا دیتی تھی لوگوں کو اور ان سے بدلے میں کچھ بھی نہیں لیتی تھی. اور ان کو یہ بھی کہتی تھی کہ میرے لیے دعا بھی مت کرنا. ہم بولتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کرنا باجی, تو وہ یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ میرے لیے دعا کرنا. تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ اگر میں یہ بول دوں گی یہ دعا کر لیں گا تو میرا بدلہ یہیں مجھے مل جائے گا, اس لیے وہ دعا کرنے کے لیے بھی منع کرتی تھی کہ میں جو دے رہی ہوں اللہ کی راہ میں اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ ہی دے گا, ایسا سوچتی تھی. جزاک اللہ باجی دعا کے لیے یاد دلانے کے لیے. اب میں دعا لے لیتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وكسابا حلالا طيبا وتوبة نصوحا توبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة رحمة بعد الموت وعفوا عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر للوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ربي أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط. يا عزيز يا غفار.
اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوات لا استجاب لها. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ونسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وناء الليل وناء النهار واجعله في حجة يا رب العالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناسيك بيدك ماضٍ في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به من علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونورا صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تمام تعریفیں ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے، آپ کا کوئی شریک نہیں. اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ عطا فرما. فکر سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے بچا. اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں غلا غیبت سے بچانا، حسد، کینہ، کپٹ، گھمنڈ، فقر، تکبر سے بچانا. ہمارے دل کو پاک کر دے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے بچا. اللہ نفس کے سر سے بچانا، شیطان کے بہکاؤ میں آنے سے بچانا. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اللہ آپ کے رضا والے کام کرنے کی ہدایت فرما. اللہ آپ کی ناراضی اور غصے اور غضب سے بچا لینا. اللہ ہمارے اولاد کو نیک بنا اور نماز کے پابند بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے اولاد کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے والے بنا. اللہ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا. برے منظر، برے حادثے اور برے اخلاق سے بچا لینا. اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور بے شمار نعمتوں والی جنت کا وارث بنا. حق بات کہنے اور سننے اور اس کو مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مال اور اولاد کی آزمائش سے بچا. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے. اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، تو بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے. اللہ جو قرض دار ہے ان کی قرض کی ادائیگی کرا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کر. اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. اچھے عمل، اچھے اخلاق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قبر کے عذابات اور اندھیرے سے بچا لینا. منکر نکیر کے سوالات سے ہماری مدد فرمانا. دجال کے فتنے سے بچا لینا. اللہ موت کی سختی کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری تکلیفوں کو دور فرمانا. اللہ سکرات کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا. لا علاج بیماری سے بچا لینا. اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا. اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا. مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا. اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا. اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا. آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والے بنا دینا. اللہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا لینا. اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا. آپ کا دیدار نصیب فرمانا. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا. ہمارا حساب آسان کر دینا. اللہ ایسے عمل کرا دینا جو آپ کے دربار میں قبول ہو.
اللہ دکھاوے اور ریاکاری والے عمل سے بچا لینا، شرک اور بدعت سے بچانا، صرف آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمانا۔ اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا۔ اللہ ہمارے دلوں میں صبر و شکر ڈال دے اور ہماری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر و شکر کرنے والی بنا، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈر کے کام کرنے والا ہو۔ اللہ ہم کو گنہگار لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں تو نیکوکاروں میں شامل کر دے۔ اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمیں ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ لا علاج بیماریوں سے بچا لینا۔ اللہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ہمارا کام آسان کر دے، ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ ہماری بات سمجھ سکے۔ اے میرے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، گہری سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، قبول ہونے والا عمل اور پاکیزہ رزق سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ کر۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اے اللہ اس کتاب قرآن نے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر اور تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میرے قبر میں۔ اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے امام اور نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کروں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ، اے اللہ میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، اپنی کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں تو نے اس کا اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بات اور میری آنکھوں کا نور بنا دے، اور دور کر رنج و غم کو اور میری فکر اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تو ہم کو ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی عطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں اور آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ایسے شخص پر ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے، تو ہی سے بخشش مانگتے ہیں، تیری ہی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے دعا کو قبول فرما لینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔